اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون مکی سورہ ہے، اس میں کل 6 آیات ہیں اور 1 رکوع۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر ہے 18 اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر ہے 109۔ کافروں سے خطاب سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا اور بے حد اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ابدی حقیقتوں کے منکرو، میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت، بندگی اور پوجا پاٹ نہیں کرتا جن کی تم بندگی اور عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی بندگی یعنی عاجزانہ اطاعت اور عبادت کرتے ہو جس کی میں بندگی یا عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی بندگی اور پوجا پاٹ کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت یا بندگی کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، اس لیے کہ میرا اور تمہارا راستہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ کافرون کی تلاوت کی یہ فضیلت ہے کہ امام نے فرمایا جس نے فریضہ نماز میں سورہ کافرون اور سورہ توحید کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد کو بخش دے گا، اور چاہے وہ شقی ہی کیوں نہ ہو، اس کا نام اشقیہ کے رجسٹر سے مٹا دیا جائے گا اور نیک لوگوں کے دفتر میں لکھ دیا جائے گا، اور جب تک وہ زندہ رہے گا تو سعادت کے ساتھ رہے گا، اور جب اس پر موت آئے گی تو شہید مرے گا، جب قیامت کے دن مبعوث ہوگا تو شہید مبعوث ہوگا۔ جو شخص سورہ کافرون کو پڑھے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے 1/4 قرآن پاک کو پڑھا ہو۔ سرکش شیاطین اس سے دور رہیں گے اور وہ شرک سے پاک ہو جائے گا، اور قیامت کے روز ہر قسم کے خوف سے امان میں رہے گا۔ جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جبیر، جب تو سفر پر نکلے تو اپنے ساتھیوں سے ہر طرح نمایاں محسوس ہو اور زاد راہ کے اعتبار سے بھی ان پر بھاری ہو جائے تو کیا تو اس عمل کو پسند کرے گا؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا، ان 5 قرآن پاک کی صورتوں کو پڑھتے رہا کرو۔ نمبر 1 سورہ کافرون، دوسرا سورہ نصر، تیسرا سورہ توحید، چوتھا سورہ فلق اور 5واں سورہ ناس۔ ان تمام صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جبیر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کے فرمان پر عمل کیا تو کثیر المال ہو گیا، حالانکہ میری حالت مالی اعتبار سے اچھی نہ تھی۔ کسی نے حضور اکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے تعلیم کیجیے، جب میں سونے لگوں تو اسے پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو بستر پر جائے تو سورہ کافرون کو پڑھ، اس کے بعد سو جا، کیونکہ اس سورے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ غصہ اس سورے کے پڑھنے سے آتا ہے، کیونکہ یہ سورہ توحید ہے اور شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اپنے بچوں کو کہیں کہ رات کو یہ سورہ سوتے وقت پڑھا کریں تاکہ اس رات کی کوئی چیز ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حفظ ایمان کے لیے یہ سورہ روزانہ 7 بار پڑھ لیا کریں۔ سورج نکلنے اور غروب ہونے کے وقت اس سورے کے پڑھنے سے اس کا قاری شرک، شک اور برے اعتقاد سے امان میں رہتا ہے۔ اگر اتوار کے دن اس سورے کی 10 بار تلاوت کر لیں تو جو بھی حاجت آپ کی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ سورہ مشرکین کے ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوا۔ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، حارث بن قیس، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، یعنی مکے کے بڑے بڑے سردار، جن کو ابھی یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ حضور اکرم اپنے اصرار پر اور اپنی شدت پر قائم رہیں گے، تو اکثر و بیشتر یہ سوچا کرتے تھے کہ ایسی ترکیب نکالو کہ کسی تصادم کی صورت پیدا نہ ہو۔ یہ سردار ایک وفد بنا کر حضور اکرم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان تصادم نہ ہو، کچھ چیزیں ہم چھوڑ دیں، کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں۔ آپ نے تشریح پوچھی کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، اس کے جواب میں 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اگر آپ کا دین بہتر ہے تو ہم اس میں شریک ہو جائیں گے، اسی طرح ہم اس سے اپنا حصہ لے لیں گے، اور اگر ہمارا دین بہتر ہوا تو آپ ہمارے دین میں شریک ہو جائیں گے اور آپ اس میں سے اپنا حصہ لے لیں گے۔ تب یہ سورہ نازل ہوا، اور اس قسم کی ایک بات سورہ نون والقلم میں بھی ارشاد ہوئی ہے۔ آیت نمبر 7 میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے میرے حبیب خبردار تکذیب کرنے والوں کی کبھی اطاعت نہ کرنا۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی اس مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں، اور اگر تم اپنے مکمل دین پر قائم رہو تو یہ اپنے دین پر مکمل قائم رہیں۔
اے میرے حبیب خبردار کسی جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، کم ظرف کی اطاعت نہ کرنا، جو عیب جو ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، جو انسان کو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو گناہ گار ہو، جو سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اور اے میرے حبیب خبردار جس کے شجرے میں کوئی خرابی ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کچھ آگے بڑھو اور کچھ ہی آگے بڑھائیں اور اس طرح سے آپ کے دین کو ملیا میٹ کر دیں، خبردار ان کی اطاعت نہ کریں۔ اے کفر اختیار کرنے والو، نہ میں تمہارے طریقہ عبادت کو قبول کروں گا اور نہ تم میرے طریقہ عبادت کو قبول کرو گے، نہ میں تمہارے طریقہ عبادت کو قبول کرتا ہوں اور نہ تم میرے طریقہ عبادت کو قبول کرتے ہو۔ تمہارا دین تمہارے پاس رہے، میرا دین میرے پاس رہے۔ وہ جو پیغام لے کر آئے تھے مشرکین مکہ کہ 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس مطالبے نے انہیں کھول کر رکھ دیا۔ یعنی اگر ان کو اپنے بتوں پر پورا اعتبار ہوتا تو وہ کبھی اس بات کو قبول نہ کرتے کہ ہم 1 سال آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ ایک نفسیاتی رخ تھا۔ دوسرا رخ جو اس جملے سے نکل رہا تھا وہ یہ ہے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے ہی نفس پر قیاس کرتا ہے۔ اگر انسان خود اچھا ہے تو دوسرے کے مطابق اچھا ہی سوچے گا، اور اگر برا ہے تو دوسرے کے متعلق وہ برائی ہی سوچے گا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو شیطان نے کسی نہ کسی صورت میں بہکایا۔ وہ جو مقام عصمت پر فائز ہو اسے شیطان نے کیسے ورغلایا؟ کیا اس نے ان کے دل میں گھس کر وسوسہ پیدا کیا؟ اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ مقام نبوت کے منافی ہے۔ خدا نے اس واقعے کو بتاتے ہوئے یہ بات قرآن پاک میں کہی ہے کہ ابلیس نے قسم کھا کر حضرت آدم اور بی بی حوا کو اپنی بات کا یقین دلایا۔ چونکہ آدم و حوا معصوم تھے اور سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، انہوں نے اسے اپنے نفس پر قیاس کیا اور اسے سچا سمجھے۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی وہ دوسرے کو بھی سمجھتا ہے۔ ان مشرکوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور بھی اپنے دین سے مخلص نہ ہوں، ہم 1 سال ان کے دین کی عبادت کر لیتے ہیں اور وہ 1 سال ہمارے دین کی عبادت کریں گے۔ وہ نہ اپنے دین میں مخلص تھے اور نہ اپنے خداؤں سے مخلص تھے۔ اور جب یہ وفد آیا، یہ ڈیلیگیشن آیا تو سب کے سب صاحب دولت تھے، پورے معاشرے پر اپنی طاقت و دولت کے سبب اثر انداز ہوتے تھے۔ ان کی عجیب بات پر انکار تو کرنا تھا، آپ کو انکار میں جواب ہی دینا تھا، لیکن جب آپ انکار کرتے تو بحث، ضد اور لڑائی جھگڑا کرتے، تو آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ مگر پروردگار دو عالم نے قرآن پاک کی صورت میں جواب عنایت فرمایا اور آپ نے پھر اس سورے کی تلاوت فرمائی۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یعنی اے انکار کرنے والو۔ یہ برا جملہ نہیں ہے کافر کہنا، کیونکہ پروردگار دو عالم نے آیت الکرسی میں بھی اس جملے کو استعمال کیا ہے اور والذین کفروا کہہ کے مخاطب کیا ہے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو عقائد اسلام سے منکر ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور یہاں پر اچھے معنی میں بھی استعمال کیا کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کا کفر کیا۔ قل کا لفظ عظمت رسالت معاب کے اظہار کے لیے ہے۔ اگر اس لفظ کو ہٹا لیا جائے تو معنی میں فرق نہیں پڑتا، مگر پروردگار دو عالم نے آپ کو مخاطب کر کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا۔ تمام اہل مکہ کو یہ پیغام آپ کے ذریعے پہنچایا گیا، آپ کو وسیلہ بنایا گیا اور آپ سے ارشاد رب العزت ہوا قل، یعنی آپ کہہ دیجئے۔ آپ کی عظمت و امانت کا اظہار فرمایا پروردگار دو عالم نے۔ 3 بار اس صورت میں پروردگار دو عالم نے ایک ہی جملہ دہرایا ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ تکرار موضوع کی اہمیت کے سبب ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی موضوع بہت اہم ہو تو پھر ایک چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے اور دوسرے کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ جیسے خدا نے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو بار بار دہرایا ہے، یعنی تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ یعنی اپنے ارد گرد دیکھو، نظریں اٹھاؤ، اپنے دل و دماغ سے سوچو کہ ہر طرف خدا کی نعمتیں ہی نعمتیں بکھری ہیں۔ یعنی تکرار وہاں ہوتی ہے جہاں کسی بات کا اصرار ہو۔ اس سورے میں لا اور ما 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، دونوں کے معنی ہیں نہیں، یعنی لا کے معنی بھی نہیں اور ما کے معنی بھی نہیں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا لفظ ہے وما محمد الا رسول۔ قرآن پاک میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ، محمد کچھ نہیں
مگر اللہ کے رسول۔ فرق کیا ہے؟ لا جب صیغہ مضارع پر داخل کیا جائے تو وہ مستقبل کے معنی دیتا ہے، اور ما جب صیغہ مضارع پر داخل کیا جائے تو حال کے معنی دیتا ہے، یعنی لا آ گیا تو مستقبل کے معنی، ما آیا تو حال کے معنی۔ اور اب ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ کہہ دیجئے اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم جس کی عبادت کرتے رہو گے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اور میں جس کی عبادت کرتا رہوں گا تم اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ میں چونکہ تمہارے ما فی الضمیر سے واقف ہوں، تمہارے مستقبل سے واقف ہوں، اس لیے جان رہا ہوں کہ قیامت تک یہ امکان نہیں کہ تم خدائے واحد کی عبادت کرو گے۔ تو دو جملوں کا تعلق حال سے اور دو جملوں کا تعلق مستقبل سے تھا۔ قرآن پاک کا معجزہ یہ ہے کہ ہر لفظ کو صحیح قیمت پر استعمال کرے، اس لیے فرمایا ہے حبیب کہہ دیجئے کہ اے کفر اختیار کرنے والو، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور جو طریقہ عبادت تمہارا ہے اس طریقے سے میں عبادت نہیں کرتا، اور جو طریقہ عبادت میرا ہے اس طریقے سے تم عبادت نہیں کرتے۔ دو جملے معبود کے متعلق تھے اور دو جملے طریقہ عبادت کے لیے تھے۔ مشرک اور موحد کے درمیان نہ معبود مشترک ہو سکتا ہے اور نہ طریقہ عبادت مشترک ہو سکتا ہے، یعنی مشرک اور موحد کے درمیان خدا ایک نہیں ہے، خدا مختلف ہیں، ان کے خدا مختلف ہیں، ہمارا خدا مختلف ہے، اور طریقہ عبادت ان کا مختلف ہے اور ہمارا طریقہ عبادت مختلف ہے۔ ان کا طریقہ عبادت خود ساختہ ہے اور ہمارا طریقہ عبادت پروردگار دو عالم کا عطا کردہ ہے انبیاء کے ذریعے اور اپنے خاص نبی خاتم النبیین کے ذریعے۔ عرب کے سرداروں نے حبیب خدا سے کہا کہ اگر چاہو کہ عرب کا اقتدار آپ کو دے دیں تو دے دیں گے، اگر چاہو کہ آپ کے قدموں پر سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں تو پورے عرب کی دولت دے دیں گے، اور اگر چاہو کہ شریک زندگی کے طور پر عرب کی حسین ترین عورت حاصل ہو جائے تو فراہم کر دی جائے گی، اقتدار، دولت، عورت، ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ پر چاند اور بائیں پر سورج بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ بتلانا یہ تھا کہ جتنا ناممکن ہے سورج اور چاند کو ہاتھ پر رکھنا، اتنا ہی ناممکن ہے اعلان توحید سے باز آنا۔ خدا کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا کہ اے حبیب، آپ کے ایک ہاتھ سے چاند کو توڑوا کر اور دوسرے سے سورج کو پلٹوا کر دکھلا دوں گا کہ میں نے آپ کو کتنا صاحب قدرت بنایا ہے۔ خداوندہ ہمیں شرک اور شرک آلودہ افکار و اعمال سے دور رکھنا، اور پروردگار ہمارے زمانے کے مشرکین کے وسوسے بھی خطرناک ہیں، ہمیں ان کے دام فریب میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھ۔ اب ان کے پاس بہت سے ہتھیار آ گئے ہیں جن ہتھیاروں سے وہ ہمارے دل و دماغ پر قابض ہیں۔ پروردگار دو عالم تو ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرما کہ اس میں تیری ہی ہدایت کی راہ پر چلنے کی امنگ ہو اور ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ بار الہ ہمیں ایسی شجاعت اور صبر مرحمت فرما کہ ہم حضور اکرم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر قسم کے کفر اور شرک کی مصالحت کی پیشکش کو رد کر سکیں اور حق کے سیدھے راستے اور سچے راستے پر قائم رہ سکیں۔ پروردگار دو عالم تو ہمیں حق کے راستے پر قائم رکھنا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ جو بیمار ہیں کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا سمینہ باجی کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، اور جو بھی بیمار ہیں پروردگارہ ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو گودیاں خالی ہیں انہیں بے عیب اولاد سے نواز۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ملک میں جو سیلاب کی زد میں آئے ہیں تو ان کا مددگار، حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ملک کو ایک بار پھر سے اسی راستے پر گامزن کر جہاں سکون و اطمینان ہو۔ پروردگارہ ہمارے حکمہ کو انصاف کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ پروردگارہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہدایت کی راہ پر قائم رکھنا، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دینا، ان گناہوں کو معاف فرما دینا جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، ان گناہوں کو بخش دینا جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دینا جن کا روز آخر تو ہم سے حساب لے گا۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا
ہمیں ہدایت کی راہ پر قائم رکھنا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما، ہم میں سے جو رزق روزی کے لیے پریشان ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگارا، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، جو تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلے ہیں یہ کسی اور در پہ نہ پھیلیں، ہماری آرزوؤں کو، ہماری تمناؤں کو، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، دین حق پر قائم رکھ، برائیوں سے محفوظ رکھ، ہمیں روز حشر دامان محمد و آل محمد میں جگہ عطا کرنا، وقت نزاع زیارت معصومین نصیب فرمانا، ہماری قبروں کو، ہمارے مرحومین کی قبروں کو روشن و منور فرمانا، انہیں کشادگی عطا فرمانا۔ جس نے دعا کے لیے کہا پروردگارہ ان سب کی حاجتوں پر، ان سب کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا، اور ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، خصوصاً سمینہ بخاری کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جس نے دعا کے لیے کہا پروردگارہ ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔